السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 20، اور لیسن نمبر 20 میں آج ہم کنٹینیو کریں گے تخنی نمبر 8 کو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم تخنی نمبر 8 میں الف مدہ اور واو مدہ سیکھ چکے ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے یا مدہ کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ یا مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یا مدہ اور کھڑی زیر کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو یا مدہ کو 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ جو تعارف ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ جو ہے ابھی انشاءاللہ میں اس کے پریکٹس بھی کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کس سچویشن میں آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اوکے۔ تو چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، تا یا زیر سی۔ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اسے ہم کہیں گے یا مدہ۔ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یا مدہ، رائٹ، یا مدہ۔ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یا مدہ، اوکے۔ تو یاد رکھیے گا یہ بات۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ تو چلیں اب ہم مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ کاف پیش کو، لام یا زیر لی، کولی، کولی۔ یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر ساکن ہے تو اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا ہا زبر یاہ، دال یا زیر دی، یاہ دی، یاہ دی۔ جب ہم ڈائریکٹ پڑھ لیں اس وقت بھی ہم کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ہیں، اور جب ہم وقف کریں گے اس وقت بھی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اوکے۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، یغنی۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، تجری۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جب حرف حلقی میں، جب حرف قلقلہ میں سے اگر کوئی حرف ساکن ہو تو اس پہ ہم قلقلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں، جیم کے اوپر ہے جزم، جیم کے اوپر ہے ساکن، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ یہ حرف قلقلہ میں سے جیم آ رہا ہے ادھر، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حرف ہیں
جہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں قلقلہ والے حروف، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ہم ادھر قلقلہ کر رہے ہیں کس طرح پڑھیں گے؟ تجری، تجری، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام یا نون یا زیر نی، جعلنی، جعلنی، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال دو پیش دن، شدیدن، شدید، خو زبر خو، با یا زیر بی، خوبی، رو دو پیش رن، خبیرن، خبیر۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن کے بعد، یا مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو اسے ہم 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم کس طرح کھینچ کر پڑھیں گے؟ 3 الف کے مقدار، خبیرن، خبیر، نون زبر نا، زال یا زیر دی، نذی، رو دو پیش رن، نذیرن، نذیر، شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، شہی، دال دو پیش دن، شہیدن، شہید، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش تن، مجیدن، مجید۔ یہاں پر دیکھیں حرف قلقلہ میں سے دال ہے، اور دال جو ہے یہ وقف کی صورت میں ہم ساکن کر رہے ہیں، تو جب بھی ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں، اوکے؟ تا، ضاد زبر تغ، لام یا زیر لی، تضلی، لام دو زیر لن، تضلیل، تضلیل، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من، تقویم، تا کاف زبر تک، زال یا زیر زی، تکذی، با دو زیر بن، تکذیب، تکذیب، تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی، میم دو زیر من، تسنیم، تسنیم، حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، اکی، دال پیش دو، اکیدو، اکید، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے یا مدہ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں حرف لین اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں، اور نیکسٹ کلاس میں ہم سیکھیں گے واو لین اور یا لین، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج کی کلاس کو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو، اور اگر اس چیپٹر سے ریلیٹڈ یا پھر کوئی بھی کویشچنس ہو تو آپ لوگ فیل فری مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس کو یہیں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ، اوکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔